اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے سورہ آل عمران کی چند آیتوں کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا، تو کہہ دے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یا اللہ تو مالک ہے تمام سلطنتوں کا، اور سلطنت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے، عزت دیتا ہے جس کو چاہے، ذلیل کرتا ہے جس کو چاہے، تیرے ہاتھ میں ہے سب خیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، تولج اللیل فی النہار تولج النہار فی اللیل، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ تو اس آیت میں بھی صاف صاف واضح پروردگار بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی رات کو لے آتا ہے دن میں پرو کر، اور پھر دن کو نکالتا ہے رات میں سے پرو کر۔ آگے رب العزت فرما رہے ہیں، تخرج الحی من المیات و تخرج المیات من الحی، اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردے سے اور نکالتا ہے مردے کو زندہ سے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ اللہ جس طرح چاہے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ دیکھو وہ نکالتا ہے زندہ کو مردے سے، اور وہی نکالنے والا ہے مردہ سے زندہ کو۔ اس آیت کی سب سے بہترین مثال جیسے مرغی ہے، مرغی میں سے بے جان انڈا آتا ہے، اب بے جان انڈے سے چوزے نکلتے ہیں، لیکن اس سے چوزے زندہ اور جاندار نکلتے ہیں، بے جان نہیں نکلتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، حکمت ہے، اللہ جس طرح چاہے جیسے چاہے وہ کر سکتا ہے۔ وَتَرْزَقُ مَن تَشَاءُ بغیر الحساب، اور تو رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے شمار، اور اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے، جس کو چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے بے حساب، بے حد، بے شمار، بغیر حساب کتاب کے، جسے چاہتا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، نہیں بنائے مسلمان کافروں کو دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ اس آیت میں رب العزت بتا رہے ہیں کہ اہل ایمان دوست نہ بنائے کافروں کو، اور خاص ایسے دوست نہ بنائے جیسے قلبی دوست ہو، قریبی دوست ہو، رازدار ہو، جو پشت پناہی بھی ان کی کرتے ہوں یا پشت پناہ بن جاتے ہوں ان کے۔ اس قسم کے تعلق کفار کے ساتھ قائم کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں۔ ایک اچھے نارمل طریقے سے آپ ان سے بات کر سکتے ہیں، تہذیب ثقافت کو مد نظر رکھ کر، یہ ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن دلی محبت، قلبی رشتہ، جذباتی تعلق، اس عمل کی بالکل بھی اجازت نہیں کہ آپ اہل ایمان کو چھوڑ کر، کہ اہل ایمان میں سے لوگوں کو چھوڑ کر آپ ان سے تعلق قائم کریں، یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں۔ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، جو کوئی بھی شخص یہ کام کرے گا تو نہیں اس کا اللہ سے کوئی تعلق، مگر اس حالت میں کہ کرتے ہو تم ان سے بچاؤ۔ اس آیت میں سمجھایا جا رہا ہے کہ جو کوئی بھی یہ حرکت کرے گا تو پھر اللہ کے یہاں اس شخص کا کوئی مقام نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں، کوئی رشتہ نہیں اس کا اللہ کے ساتھ۔ اور کیونکہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تمہاری دوستی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں رہے گا، سوائے اس کے کہ اگر تم اپنا بچاؤ کرنا چاہو، اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ بات چیت کر لو تو کوئی بات نہیں، لیکن قلبی لگاؤ کرنا یہ بالکل بھی جائز نہیں۔ وَيَحْذَرَكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ تم کو ڈراتا ہے اپنے آپ سے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے، اس میں بھی
تمہارے لیے پروردگار عالم نے نرمی رکھی ہے کہ اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے، بس تم اللہ سے ڈرو، کسی اور سے ڈر کر خواہ مخواہ خاطر مدارات کر لینا بھی صحیح نہیں، لیکن اگر ضرورت ہے، کوئی مصلحت ہے تو آپ کرو، لیکن اصل تمہارے دل میں خوف اللہ کا رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے سب کچھ عطا کرنا۔ اللہ تعالیٰ بالکل ترتیب کے ساتھ قرآن پاک میں سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ اللہ ہی حکومتیں دیتا ہے، اللہ ہی عزت دیتا ہے، اللہ ہی ذلت دیتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے رزق۔ تو اس لیے تمام تر توقعات صرف اور صرف اللہ سے ہونی چاہیے، کسی اور سے نہیں، اور اللہ ہی کو مطلوب ہمیشہ رکھیں اپنی دعاؤں میں، زندگی کے ہر معاملات میں، ہر چیز میں۔ کیوں؟ کیونکہ آخر میں ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے ان کا ہمیں پورا حساب کتاب بھی دینا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، قُلْ إِن تَخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ وَتُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو کہہ دے، اگر تم چھپاؤ گے اپنے سینوں کی بات یا اسے ظاہر کرو گے تو جانتا ہے اس کو اللہ، اس کو معلوم ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں رب العزت فرما رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ اگر تم چھپاؤ گے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، یا تم اس کو ظاہر کرو گے، ان باتوں کو جو تم چھپا رہے ہو یا ظاہر کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ تو اس کو خوب اچھے سے جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دماغ میں کیا ہے، نظر میں کیا ہے، دل میں کیا ہے، اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ تمہارے ظاہر کرنے اور چھپانے سے اللہ کا کوئی تعلق نہیں۔ تم ایک دوسرے سے چھپا سکتے ہو، ظاہر کر سکتے ہو، اور وہ جانتا ہے جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان بیچ میں ہے۔ اللہ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں، وہ مالک الملک ہے، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، اور اللہ ہی کی بادشاہت ہے تمام جہان پر۔ یہ سورہ آل عمران ہے، جس کا بھی ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ تفسیر و خلاصہ بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔